وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَعَرَضْنَا اور ہم سامنے پیش کر دیں گے، عرض کر دیں گے، جہنم جہنم کو، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، کس کے سامنے؟ للکافرین انکار کرنے والوں کے سامنے، جو آج اس کو نہیں مانتے کل انہیں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھنا پڑے گا، عرضا پیش کرنا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہنم، اور اس دن جہنم سامنے لے آئی جائے گی۔ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی جہنم میں جانے والے غم، خوف اور حزن کا شکار ہوں، اس میں مبتلا ہوں۔ یعنی میدان حشر میں جبکہ ابھی حساب کتاب کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، جمع ہوں گے، دور جہنم سامنے دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اور ان کو اپنا انجام سامنے دکھ رہا ہوگا، اور وہ اتنا وحشتناک اور ہیبت ناک ہوگا کہ حشر کا قیام بھی ان کے لیے دوبھر ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں کہ اگر انسان اپنے سامنے دیکھے کہ وہ کسی کھائی میں گرنے والا ہے تو گرنے سے پہلے کا وقت کیسا ہوگا؟ یعنی مرنے سے پہلے وہ جو خوف کا عالم ہے وہ بھی موت سے کم نہیں۔ اور جہنم کس طرح لائی جائے گی؟ کبھی آپ نے کسی کو آگ کی انگیٹھی اٹھا کے لاتے ہوئے دیکھا ہو؟ کبھی یاد ہو آپ؟ یہ کوئی بھی گرم چیز، کبھی آپ کسی کے ہاتھ میں جلتی ہوئی کینڈل ہی دیکھیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ کہیں اس کا موم گر نہ جائے، یا کہیں شعلہ کسی اور چیز کو ٹکرا کے اس کو بھی نہ جلا دے۔ تو اگر ایک ٹبٹ سا شعلہ جو ہے اس کو دیکھ کے بھی دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو کہا یہ کہ پوری جہنم کھینچ گھسیٹ کر سامنے لا کے رکھ دی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ ان کو وہاں لے جایا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ سامنے لے آئی جائے گی۔ جانے والے تو جائیں گے ہی، لیکن وہ چیز جیسے بات ہوئی تھی نا کہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، تو ہیوج ماؤنٹینز اگر چلتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہوں تو گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا۔ اور اسی طرح جہنم بھی گھسیٹ کر سامنے لائی جائے گی۔ اس کی کیفیت بھی صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا، جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی، کتنی بڑی بلا ہوگی۔ انہا لإحدى الکبر، وہ بڑی بڑی آفتوں اور بلاؤں میں سے ایک بلا ہے۔ ان سب چیزوں کو پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں اپنی روزمرہ زندگی میں اور اس دن کی تیاری کریں۔ حضرت ابوبکر کا ایک شعر ہے، کلنا مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ کلنا مصبح، ہم سب صبح کرتے ہیں، فی اہلہ اپنے گھر والوں میں، یعنی صبح کے وقت لوگ بڑے امن سکون چین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے بیچ میں سے اٹھتے ہیں، ایک اٹھتا ہے پھر دوسرے کو اٹھاتا ہے، پھر زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، اور اس چہل پہل میں انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ موت والموت ادنی من شراک نعلہ، اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ اس کو ساتھ لگی ہوئی ہے، کیونکہ تسمہ جو ہوتا ہے نا، اوپر جوتی کے تسمے کی بات اس لیے کی گئی کہ آپ جب چلتے ہیں تو تسمہ آپ کو بار بار لگ رہا ہوتا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں کوئی چیز ہے۔ اسی طرح موت بھی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جیسے جوتے سے تسمے کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح زندگی کو بھی موت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اصل کامیاب وہ ہے جو اس زندگی میں، اس دنیا میں جیتے ہوئے اپنی موت کو یاد رکھے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کون ہے یہ کافر؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، کانت تھیں، اعینہم ان کی آنکھیں، عین سے، فی غطاء ایک پردے میں، غطاء کہتے ہیں موٹے پردے کو، عن ذکری میرے ذکر سے، میری یاد سے، وکانو اور تھے وہ، لا یستطیعون نہ وہ استطاعت رکھتے، سمع سننے کی۔ آج بہت سے لوگوں نے جہنم سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی، جہنم کے نظارے سے، جہنم کی بات سننے سے، آخرت کی یاد سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رکھا ہے۔ قرآن بار بار جہنم کا تذکرہ کرتا ہے،
بار بار یاد دہانی کرتا ہے. یہ قرآن ایسی نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن لوگ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے. آج یہ سب کچھ دل کی آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے، عقل کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو کھولا جا رہا ہے. جب ہم قرآن سنتے ہیں تو کون سی آنکھیں کھولی جاتی ہیں؟ دل کی آنکھیں، چاہے دوسری آنکھیں بند ہی کیوں نہ ہو. لیکن بہت سے لوگ وہ آنکھیں نہیں کھولتے یا کھولنا نہیں چاہتے. غطاء سے مراد غفلت ہے، غفلت کے پردے پڑے ہوئے. اور اس غفلت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں حق سے عناد ہے، سچائی سے عداوت ہے، سچائی پسند نہیں، حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتے، حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے. کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ خطرہ ٹل جائے گا، جبکہ خطرہ ان کے سر پہ کھڑا ہے. آج موت کا ذکر، آخرت کا ذکر، جہنم کا ذکر، یہ سب باتیں اگر کوئی ان کا ذکر کرے، اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرے تو لوگوں کے ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں؟ کیا وہ سننا چاہتے ہیں؟ کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ نظارے؟ کیا وہ جاگنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اسی بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، سب کچھ دیکھتے ہیں میری نصیحت اور میری بات، یعنی اللہ کی بات، قرآن کی بات، آخرت کی بات، نہ اس کو سننا چاہتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں. عقل اور دل کی آنکھیں کھلے تو پھر انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. لیکن وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے. لا یستطیعون کا مطلب کیا ہے؟ لفظی معنی استطاعت نہیں رکھتے، مراد یہ کہ وہ ارادہ نہیں رکھتے، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے. چونکہ وہ چاہتے نہیں تو لہٰذا ان کو طاقت بھی نہیں، پھر ان کی ہمت ہی نہیں، پھر وہ کرتے ہی نہیں. کیونکہ وہ اگر ان کو کوئی بتائے، اول تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور اگر کہیں کانوں سے کوئی بات ٹکرا بھی جائے، تھوڑی دیر کے لیے لگ بھی جائے، تو واپس دوبارہ، جیسے ایک غافل سونے والا اگر اسے کوئی جھنجھوڑ کے جگائے بھی تو عموماً ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایسے آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سو جاتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہ ہو کچھ، گویا انہیں کسی نے جگایا ہی نہ ہو. نو رسپانس، کوئی جواب نہیں. جب جاگنے والا جاگنا چاہتا ہے یا کسی کو جاگ کر کچھ کرنا ہوتا ہے، مثلاً آپ نے کوئی فلائٹ لینی ہے یا کہیں جانا ہے یا کوئی بہت ہی آپ کا ضروری کام ہے، تو اگر آپ کو کوئی جگائے تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہلکی سی آہٹ سے بھی، بلکہ جگانے والے کے جگانے سے پہلے ہی جاگنے لگتے ہیں. پوری نیند بھی نہیں آتی. لیکن جب آپ نہیں جاگنا چاہتے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بچوں کو جب آپ جگاتے ہیں اور نہیں جاگنا چاہتے، آپ ناک کرتے رہے، الارم بجتے رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جواب بھی نہیں دیتے، بولتے بھی نہیں آگے سے کہ انہوں نے کچھ سنا ہے یا نہیں سنا، حالانکہ سن رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ اٹھنا نہیں چاہتے. وہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ وہ انہیں پتہ چل چکا ہے، کیونکہ پھر ذمہ داری ان پہ آ جائے گی نا. تو بالکل اسی طرح جو لوگ دنیا میں گم ہیں، دنیا ان کا ہم و غم ہے، ان کی تمام تر دلچسپیاں دنیا کے ساتھ ہیں، تو وہ آخرت کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے، وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اگر قرآن پڑھنے کی یا سننے کی یا سمجھنے کی یا کسی ایسی مجلس میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے تو وہ اس کو ایک بالکل بیکار اور غیر اہم کام سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن غفلت کی نیند سے جگاتا ہے اور وہ جاگنا چاہتے نہیں. جب وہ نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی چھین لیتا ہے، پھر وہ کام انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ کوئی بھی سنانے والا کسی کو کب سنا سکتا ہے؟ جب کوئی سننے سے دلچسپی رکھتا ہو، جب اسے کچھ انٹرسٹ ہو. اور جس کو دلچسپی ہی نہ ہو اسے سنا بھی دیا جائے تو وہ سنانا نہ سنانے کے برابر ہوتا ہے. لیکن وہ کب سنیں گے اور کب دیکھیں گے؟ جب حقیقت کی آنکھ سے ان کو دکھا دی جائے گی، جہنم ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی کہ یہ دیکھو. اب پھر کوئی آنکھ بند نہ کر سکے گا، بٹ اٹ ول بی ٹو لیٹ. پھر دیکھنا فائدہ نہ دے گا، پھر کوئی واپسی نہ ہوگی، پلٹنا نہ ہوگا.
عمل کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے، توبہ کا دروازہ بھی بند ہوگا، اب صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہوگا اور وہ ابدی جہنم کا دروازہ۔ ایک اور وجہ جس کی بنا پر بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں، اور وہ ہیں غیر اللہ کے سہارے، اللہ کے سوا دوسری چیزوں پہ بھروسہ۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا۔ جب انسان کو دنیا میں کچھ ایسے دوست مل جاتے ہیں یا مال و دولت مل جاتی، یا دنیا میں ان کو اپنی پاور دکھانے کا کہیں موقع مل جاتا ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سہارے پکڑ رکھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو آخرت میں بھی بچا لیں گے۔ تو اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا افحسب الذین کفروا، کیا پھر سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، مددگار، دوست، انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، جہنم، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، مہمانی۔ افحسب الذین کفروا، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انکار؟ اللہ کی باتوں کا، ذکر کا، قرآن کا، قرآن میں پائے جانے والے احکامات کا، کہ وہ پکڑ لیں گے، یتخذوا، پکڑ لیں گے، بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، جن میں انسان، شیطان، فرشتے اور دیگر تمام مخلوقات آتی ہیں، جن کو بھی اللہ کے سوا انسان سہارا سمجھے۔ انسانوں میں سے کون؟ جیسے بزرگ ہستیاں، بعض اوقات پیغمبر، جیسے نصارہ نے کس کو سہارا بنا رکھا ہے، اپنا مددگار، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اسی طرح نصارہ، اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں نے ارباب من دون اللہ بنا رکھے تھے، اللہ کے سوا اور رب بنا رکھے تھے۔ پھر بعض لوگوں نے شیطان کو اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے، بئس للظالمین بدلا، اس کی دوستی اختیار کر رکھی ہے۔ کچھ لوگوں نے بت بنا رکھے ہیں جن کو وہ خدا کا اوتار سمجھتے ہیں، کچھ بت تو انسانوں کے ہیں اور کچھ جانوروں کے، کوئی ہاتھی اور کوئی بندر ہے اور کوئی کچھ اور ہے۔ کچھ نے سورج چاند کی پوجا شروع کر رکھی ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے۔ تو اللہ کے سوا اللہ کی جو بھی کریشن ہے، اگر کوئی اس کو اپنا سہارا سمجھتا ہے، اور پھر آج دیکھیے آج کے دور میں بہت سے معبود بدل بھی چکے ہیں، کسی کا اقتدار، کسی کا علم، کسی کی دولت، یہ ان کے معبود بنے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنی قابلیت اور اپنی ذہانت پر بڑا بھروسہ کرتا ہے، بہت کانفیڈنٹ ہے، اپنے پہ بڑا زوم ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی بھی ایسی خرابی میں مبتلا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے ہی نہیں۔ خصوصاً قیامت کے دن انسان کو یہ بات کھل کر سمجھ آ جائے گی کہ آج سارے سہارے گم ہو گئے اور کوئی بھی نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے، کوئی بھی نہیں جو آج چھڑائے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ اقوام یا کچھ مذاہب اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں اور بہت کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا بنا رکھا ہے، لیکن خود اپنا حال بھی کچھ کم نہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا سہارا بنا رکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے ہمیں، اگر اللہ نے پکڑا بھی تو یہ چھڑا لیں گے ہمیں، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا غیر اللہ کے پجاری یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر، میرے بندوں کی عبادت کر کے، میری مخلوق کی عبادت کر کے، ان کی حمایت سے یا ان کی مدد سے وہ میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ ان میں سے کوئی ان کو جہنم میں لے جانے سے بچا نہ سکے گا، کوئی بھی چھڑا نہ سکے گا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ ملائکہ ہیں، چاہے وہ پتھر ہیں، شجر حجر ہیں، سب کے سب رحمان کے سامنے کس شکل میں پیش ہوں گے؟ الا آتی الرحمن عبدا، عبد بن کے، غلام بن کے، سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور جو لوگ ان کی عبادت کرتے رہے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کلا سیکفرون بعبادتہم، وہ ان کی عبادت، ان کی پوجا، ان کی پرستش سے بری ذمہ ہو جائیں گے، اس کا انکار کریں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ انہی کے اگینسٹ ہو جائیں گے، انہی کے دشمن بن جائیں گے، کہ ہم نے ان کے مخالف ہو جائیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ تم
ہمارا سہارا پکڑو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلم کھلا بتا دیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. تو کھلی کھلی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. کبھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، ان کو اپنا سفارشی بنا کر سہارا بنائے ہوئے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے، ہم ان کے وسیلے یا ان کے واسطے یا ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے. سورۃ الکہف آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں. تو خلاصہ کیا ہے کہ کسی بھی شخصیت، کسی بھی ہستی، کسی بھی انسان، کسی بھی مخلوق کے بلبوتے پر حق سے انکار نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ نہ کہیں کہ چونکہ میرے ماں باپ کا دین یہ ہے اس لیے مجھے اسی دین پر رہنا ہے، کیونکہ نہ ماں باپ، نہ کوئی بزرگ ہستیاں، نہ کوئی پیغمبر، نہ فرشتہ، نہ کوئی اور مخلوق اللہ کے پکڑے سے چھڑا نہ سکیں گے، کوئی بھی بچا نہ سکیں گے. وہاں پھر کیا ہوگا؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے. نزل کیا ہوتا ہے؟ نزل کے دو معنی. نمبر 1 وہ کھانا جو آنے والے مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یعنی پہلے دن کا کھانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ پہلے دن خاص اہتمام کرتے ہیں، یعنی اہتمام سے تیار کیا ہوا کھانا. صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مہمانی کے جو بھی تقاضے ہیں یا جو بھی مہمان کے حقوق ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے. دوسرے منزل، اترنے کی جگہ. نزلہ یعنی جہاں وہ قیام کریں گے، جائے قیام. ایسے سب انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم بطور ضیافت تیار کر رکھی ہے کہ جہاں وہ اتریں گے اور جہاں وہ اپنی باقی تمام ضروریات پوری کریں گے. مہمان دور سے آتا ہے نا، تو اسی طرح یہ لوگ بھی دنیا کا سفر طے کر کے جب آخرت کی طرف پہنچیں گے تو ان کو کس سے ویلکم کیا جائے گا؟ جہنم کے کھانے سے اور جہنم کے قیامگاہ سے. وہی ان کا ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس ہوگا، اور وہاں جو کچھ اویلیبل ہوگا وہی ان کا کھانا ہوگا.